السلام علیکم بچوں، آج ہم پولیٹیکل سائنس کا چوتھا لیسن کریں گے، سماجی اور سیاسی تحریکیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 8ویں میں بہت ساری تحریکیں پڑھ چکے ہیں۔ 1857 کی تحریک، پھر اس کے بعد میں آزادی کی تحریک، سول نافرمانی کی تحریک۔ ایک بار پھر ہم اس کو ریکال کر کے تحریک کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اور بھارت میں کون کون سی تحریکیں ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تحریک کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھو، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلسل سرگرم عمل رہ کر اور لوگوں کو منظم کر کے، یعنی کوئی ایک مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے NRC اور CAB کیپ کے بارے میں سنا تھا۔ لوگ جو ہے مسلسل اس کے اگینسٹ میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو منظم کر رہے ہیں۔ منظم کرنا مطلب ایک جٹ ہو جانا، جمع ہو جانا۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اس سے ایسا جو اجتماعی عمل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تحریک۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلسل سرگرم عمل رہ کر اور لوگوں کو منظم کر کے حکومت پر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ایسے اجتماعی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تحریک۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، مینس لوگ ایک ساتھ میں جب مل کر ایک جٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میں آتے ہیں، تو یہ جو عمل ہوتا ہے نا، اس سے تحریک کی روح کہا جاتا ہے۔ مینس وہ ساتھ میں سب مل کے کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب تحریک کا فائدہ کیا ہے؟ تو تحریک کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ مختلف عوامی مسائل زیر بحث آتے ہیں، جن پر مجبور ہو کر حکومت کو بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے تحریک کے جو رہنما ہوتے ہیں اور جو کارکن ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ معلومات نکالتے ہیں، پوری جمع کرتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے حکومت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کو اپنی پالیسیاں بنانے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اور یہ حکومت کی پالیسی اگر آ گئی ایک بار، جیسے NRC آیا، CAB آیا ہے، تو اس کی جو مخالفت کرنے کا حق ہر ہندوستانی شہری کو دیا گیا ہے، اور اس کو انگلش میں بولتے ہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ، یعنی مذمت کرنا یا مخالفت کرنے کا حق جو ہے وہ ہر شہری کو دیا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہے۔ تحریک ایک اجتماعی عمل ہے، سب لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں لوگوں کی شرکت متوقع ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تحریک کسی مخصوص مسئلے کے لیے بنائی گئی عوامی تنظیم ہوتی ہے، جیسے کہ NRC اور CAB کے لیے بھی سب نے تنظیمیں بنائی ہیں، عوامی تنظیم ہے یہ، ہر کوئی جو ہے اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ تحریک اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب تک اس کا قائد جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، ورنہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اگزامپل دوں گی، 1857 کی قومی جنگ۔ ایسا کہا گیا کہ اگر ہندوستان کو آزادی مل جاتی تو 1857 میں ہی مل گئی ہوتی، 100 ایئرز پہلے، لیکن اس وقت بھی یہی تھا، سماجی پرابلمز تھے، معاشی پرابلم تھے، سیاسی پرابلم تھا، کوئی ایک قائد نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہو گئی، اور پھر اور 100 سال تک جو ہے انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ گھستی چلی گئی۔ اب تحریک کی ایک تنظیم ہوتی ہے جو مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ عوام کا اپنا مسئلہ ہو تو لوگ تحریک کی حمایت کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی کر ہی رہے ہیں NRC کے لیے اور کیپ کے لیے۔ اور تحریک کے لیے وسیع فکری ضروری ہے، یعنی کہ وسیع فکری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اچھی چیزیں اور اس کی بری چیزیں، وہ سارے جو چیزیں ہیں اس کو سامنے لانا، اور وہ اپلائی کرنے کے بعد آگے فیوچر میں کیا ہوگا اس کے اوپر بھی نظر ڈالنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ چلو اب بات کرتے ہیں بھارت کی کچھ اہم تحریکوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کی کتاب میں ہے آدیواسی تحریک۔
دیکھو، انگریزوں کے دور میں آدیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر گزر بسر کرنے کا حق جو ہے اس پر روک لگا دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آدیواسی جو ہے وہ جنگلوں میں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جنگلی پھلوں سے وہ گزارا کرتے ہیں، تھوڑی وہاں پہ کاشتکاری بھی کر لیتے ہیں، اور پلس جو پھل اور جانور اور جو چیزیں ان کو وہیں سے وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، مینز ان کو شہروں کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جنگل کے اندر ہی اپنی ساری زندگی کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ اب انگریزوں کے دور میں آدیواسیوں کے یہ جنگلاتی دولت پر جو گزر بسر کرنے کا حق تھا، اس پر انگریزوں نے روک لگا دی۔ تو ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس میں کولام، گونڈ، کولی، بھیل، راموشی، سنتھال اور منڈا جیسے آدیواسی شامل ہوئے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ اب آزادی کے بعد بھی آدیواسیوں کے جنگلات پہ جو حق ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو آدیواسیوں کی تحریک کے مطالبات، ابھی ان لوگوں نے یہ گورنمنٹ سے یہ مطالبات کیے ہیں کہ جنگلات پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے کا اختیار دیا جائے اور جنگلاتی زمین میں کھیتی کرنے کا یہ جو ہے ان کو اختیار دیا جائے۔ یہ آدیواسیوں نے ہندوستان کی گورنمنٹ سے جو ہے وہ حق مانگا ہے۔ یہ ہوئی آدیواسیوں کی تحریک۔ اب پڑھتے ہیں کسانوں کی تحریک۔ آپ آئے دن کسانوں کے بارے میں سنتے ہوں گے اور کسانوں کے بارے میں یہی بولا جا رہا ہے کہ ان کو قرضہ معاف کر دو۔ اکثر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بیچ میں بارشیں ہو رہی ہے، اور اب تو بازار میں پیاز اور ٹماٹر اور یہ ساری چیزوں کی دام جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ سبزی ترکاریوں کی جو ہے چیز وہ جو ہے پرائزز وہ بھی ایک دم ہائی ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ برابر اپنی فصل اگاتے ہیں، لیکن جب نیچرل کلامٹیز آتی ہے، مینس قدرتی اللہ کی طرف سے جب یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، ان کا پورا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور وہ قرض دار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آزادی سے قبل بارڈولی، چمپارن، کھوتی کے مسائل کے تعلق سے کسانوں نے تحریکیں چلائی۔ انہوں نے مہاتما پھولے، نیائے مورتی جسٹس رانا ڈے اور مہاتما گاندھی کے خیالات سے ترغیب حاصل کی، اور کل قاعدے کی وجہ سے کسان تحریک تھوڑی سی سست پڑ گئی تھی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ کل قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ کل قاعدے کا مطلب ہے جو جوتے اس کی زمین۔ یہ 1939 میں زمین جوتنے والے کے نام سے پہلے 7/12 کے اتارے میں، 7/12 کا اتارا ہوتا ہے مطلب وہ کتنی زمین ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور 1939 میں یہ بولا گیا کہ جو جوتے زمین اس کی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو جوتتا ہے، یعنی جو فصل اگاتا ہے، یعنی ایسے سمجھ لو کہ یہ میری زمین ہے، اب میری زمین ہے لیکن میں اس کو خود جا کے تو نہیں جوت رہی ہوں، میں نے ادھر کسی کو رکھا ہوا ہے جو کہ زمین میں فصلیں اگاتا ہے، بیچتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ مجھے دیتا ہے اور باقی خود رکھ لیتا ہے۔ تو اب وہ قاعدے کو چینج کیا گیا 1939 میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو زمین کو جوتے گا اسی کی زمین ہوگی، اس کو کہتے ہیں کل۔ اب کیا ہوا کہ تقریباً 1939 کے بعد 1948 میں کل قاعدہ جو ہے اس کو بنایا گیا، خاص اس کو وضع کیا گیا، اور 1 اپریل 1957 میں ترمیم شدہ قانون کی دفعہ 32G کے تحت کلوں کو زمین کا مالک قرار دیا گیا۔ مجھے بھی پتا ہے ایسے ہی ہماری بہت ساری زمین جو ہے وہ کل کے قاعدے کے قانون کے حساب سے ہماری بھی زمینیں کئی چلی گئی ہے اس میں۔ تو اب جو ہے کل کی حیثیت سے جوتنے والے کسانوں کے مفاد میں سرکار نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو ایسے گجراتی میں بولتے ہیں جو کھیڑے اینی زمین، سمجھ میں آیا؟ یعنی جو جوتے گا وہ اسی کی زمین ہو جائے گی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ کل قاعدے کا قانون جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اب کسانوں نے جو ہے کچھ مطالبات کیے
کہ زرعی پیداوار کی مناسب قیمت دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسان اپنی زمین پہ، ایک میں ٹماٹر کی وہ دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یا پیاز کی مثال دیتی ہوں، کہ اگر وہ اس وقت ادھر وہاں پہ جو زمین سے نکال رہا ہے تو اس سے جو لینے والا ہے وہ پیاز لیتا ہے 5 روپے کلو، آگے وہ جاتی ہے، اس کے آگے جو بڑھتے جاتی اور ہمارے پاس آتے آتے اس کی قیمت جو ہے وہ 40 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زرعی پیداوار جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو اس کی مناسب قیمت دی جائے اور زراعت کو بھی ایک صنعت کا درجہ دیا جائے۔ تو سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کی گئی اور قرض معافی، قرض سے آزادی کے بارے میں پالیسیاں طے کی جائے اور زراعت سے متعلق قومی پالیسی طے کی جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرض معاف کر دیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات جو ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لو کہ سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو اس کمیشن کا صدر مقرر کیا گیا تھا، اور سوامی ناتھن کو اس کمیشن کا جو ہے وہ بانی بھی کہا جاتا ہے، سبز انقلاب کا بانی۔ اور انہوں نے 4 اکتوبر 2006 کو اپنی 6ٹھی رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے زراعت سے متعلق بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، جیسے کہ پیداواری اخراجات کاٹ کر زرعی مال کی ضمانتی قیمت 50% ہونی چاہیے، زرعی مال کی بنیادی قیمت ملنی چاہیے، غیر ملکوں سے درآمد کیے گئے زرعی مال پر درآمد ٹیکس عائد کیا جائے، پھر وہاں کے قحط آ گیا یا سیلاب آ گیا یا کوئی ایسی آفت آ گئی تو ایگریکلچر ڈیزاسٹر فنڈ ہونے چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے ان لوگوں کی، کسانوں کی مدد ہو سکے، اور اسی طرح سے زراعت کے لیے آبپاشی اور بجلی کی فراہمی کا مستقل انتظام کیا جائے، اور جو فصل کے قرض پر شرح سود ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے، اور کسانوں کو واجبی قیمت پر بیج اور مشینی آلات فراہم کیے جائے۔ یہ آپ نے یہاں تک پڑھا کہ ہم نے پڑھا کہ سوامی ناتھن کمیشن کیا ہے، ہم نے جانا کہ کل کیا ہے، کسانوں نے کون کون سی تحریکیں کی، تحریک کا مفہوم ہم نے سمجھا، تحریک کی خصوصیات کو ہم نے سمجھا۔ اب ہم اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ مزدوروں کی تحریک شروع کریں گے۔